اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وارض نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ بہت سی دعاؤں کے بعد اب میں پچھلے مضمون سے ریلیٹڈ اگلے مضمون کی طرف آتی ہوں۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ میں نے پہلے کیا ہے اور اب آیت نمبر 36 کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے اس میں۔ اس کا ترجمہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ: پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو ایک درخت سے بچنے کے لیے فرمایا اور اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا، کیونکہ بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز اور ممنوع نہیں ہوتی، لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے آدمی کسی ناجائز یا حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا، تو اس چیز سے بھی روک دیا جاتا ہے، جیسے کہ درخت کے قریب جانا اس کے پھل کھانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ اصول فقہ کی اصلاح میں اس قاعدے کو سد ذرائع کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز گناہ یا حرام کام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں بھی موجود ہیں، مثلا زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت نمبر 31 اور 32، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گالی سے بچانے کے لیے باطل معبودوں کو گالی دینے سے روک دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ انعام آیت نمبر 108 پارہ نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حرام چیزوں سے بچنے کے لیے شبہ والی چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے بلا شبہ حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین
اور عزت دونوں کو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام کاموں میں پڑ جائے گا۔ اس چرواہے کی طرح جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر چرنے لگیں۔ حدیث پاک ہے، سن لو، ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ معزز حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر شراب نہیں بھی پیتے، اور اگر ان کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو شراب خانہ جاتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں بھی یہ شک کرنے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آدمی شراب خانے گیا ہے اس نے شراب بھی پی ہو، حالانکہ بے شک اس نے شراب نہ پی ہو، یا صرف اس کی صحبت اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے ہو جو پیتے ہوں لیکن وہ نہیں پیتا، لیکن لوگ اس پر شک کریں گے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اپنی عزت کو بھی بچا سکتے ہیں، یعنی وہ بے عزتی جو آپ کی معاشرے میں آپ پر شک کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو آپ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے ارد گرد نیک لوگوں کو رکھا کرو، اچھے کردار والے لوگوں کو رکھا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں پہ ہم جب اپنے دوستوں کی اپنی صحبت کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں اٹھنا بیٹھنا ہے ان پر نظر نہیں رکھتے، ان کے کردار کو نہیں دیکھتے، ان کی مال و دولت سے صرف ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت کہاں سے آئی ہے، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا کہ ہم ان کو اچھائی کے بارے میں بھی نہ بتائیں اور گونگے شیطان بن کر ان کا ساتھ دیتے رہیں۔ تو اس طرح ہم بھی گناہ گار ہوں گے، بلکہ ہم زیادہ گناہ گار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کردار سے نوازا ہے، لیکن ان کے قریب ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اچھا کردار نہیں رکھتے اور وہ ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں تاکہ کہیں لڑائی نہ ہو جائے یا ہمارا کوئی فائدہ نہ رہ جائے، اور وہ منافقین کی چال چلتے ہیں کہ وہ بھی خوش کریں اور اپنے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بھی آپ کی ذات پر شک پیدا کر دیتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے قریب ہیں جو لوگ صحیح کردار کے مالک نہیں ہیں، اور ان کو آپ صحیح بھی نہیں کر رہے اور ان کو بتا بھی نہیں رہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی، دونوں باتوں کو بچاتے ہیں جب ہم شبہ والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ابلیس جو پہلے دن ہی سے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا، اس نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کرنے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ اندازی شروع کر دی تھی۔ وہ وسوسے یہ ڈالتا تھا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پا کے جنتوں کے وارث بن جاؤ گے۔ وہ بہت سبز باغ دکھاتا تھا اور بہت عرصے اس کو یہ لگا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی لمحے میں اس نے وسوسہ ڈالا اور آپ دونوں نے وہ پھل کھا لیا، بلکہ اس نے بہت کوششیں کی، کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ تو وہ ہر طریقہ وہ آزما رہا تھا ان دونوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا۔ جب اس نے قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں کھائیں کہ نہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہ پھل کھا لو اور ہمیشہ کی زندگی تم پا لو گے اور فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہیں جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، تم مالک بن جاؤ گے، تو دونوں اس کے اس مسلسل وسوسہ ڈالنے پر، بہکانے پر اور سبز باغ دکھانے پر وہ ان دونوں ہی اس کے جال میں آ گئے اور ان دونوں نے ہی وہ حدیں پار کر لیں جن حدوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اور وہ پھل، وہ درخت، وہ انگور کا تھا، انجیر کا تھا یا گندم کا تھا، اس سے کوئی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا
مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کر دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ منع ہی رہتے، لیکن ان دونوں نے اس کے پھسلانے پر وہ درخت کا جو پھل تھا وہ کوئی بھی تھا وہ کھا لیا، اور اس طرح وہ اپنے وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم شیطان کے حملوں سے نہیں بچتے تو ہم اس کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ انسان میں ایک تو شیطان حمزات کی صورت میں ہر لمحے انسان کے جسم میں خون بن کر دوڑتا ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تو وہ حمزات ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور شبہ کی چیزوں سے ہی لے کر جاتا ہے کہ شاید یہ حرام ہے یا حلال ہے، یا یہ میں مجبور ہوں تو اس لیے یہ کھا رہا ہوں، یا میرے حالات ایسے ہیں، یا پتہ نہیں میں اگر نہیں کروں گا تو کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ یعنی یہ سارے خدشات ہیں اور مایوسیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ جب آپ کسی ڈر سے، کسی خوف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو حملہ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ مایوسی کے سامنے خود کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کر دیتے ہیں کہ وہ آپ پر کبھی رحم نہیں کرے گا، آج جو حالات ہیں یہی ہمیشہ رہیں گے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ان شبہات میں ڈال کر وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھا لیا، اور اس کے بعد ان کی جسم سے وہ جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا، اور جب انہیں احساس ہوا تو جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ اپنا بدن جو ہے وہ ڈھانپنے لگے۔ اس سے پہلے اس چیز کا ان کو کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کو یہ احساس ہوا تو ان کو ندامت ہوئی اور شرمندگی ہوئی، اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے تو ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کیا تو نے مجھ میں اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اگر میں توبہ کروں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اب میں وہ کلمات آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کروں گی۔ وہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو بلا شبہ ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے جب سیدنا آدم و سیدہ حوا علیہ السلام نے معافی مانگی اور توبہ کے طالب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ معزز حاضرین و سامعین، اس میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ ظلم کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ناجائز طریقہ سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا
اور یہ لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے، ظلم ہے۔ بالالفاظ دیگر ہر گناہ پر ظلم کے لفظ کا اور گناہ گار پر ظالم کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی ہے، جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔ پھر انہی کے ذریعے انہیں معافی جب مل گئی تو ایک طرف یہ بھی ہم پر واضح ہوتا ہے کہ ایک موضوع پر اس سلسلے میں ایک من گھڑت روایت یوں بھی مشہور ہے، یقیناً وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن اس میں کوئی ہمیں حدیث نہیں ملی، بلکہ احادیث کسی دوسری طرف اشارہ کرتی ہیں، اور قرآنی آیات کو تو آپ نے سن ہی لیا ہے۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ انبیاء کی دعائیں بھی بتاؤں گی جن میں اس روایت کا کہیں آپ کو کوئی شعبہ بھی نہیں ملتا۔ وہ من گھڑت روایت اس طرح ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی کا ارتکاب ہوا تو انہوں نے کہا، میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیسے ہوا جبکہ میں نے ابھی انہیں پیدا ہی نہیں کیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا، میرے رب، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی طرف سے مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، چنانچہ میں سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ یقیناً آپ کو سب مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، بلا شبہ وہ مجھے تمام مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرو، یقیناً میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ معزز حاضرین و سامعین، کچھ لوگ قرآن مجید کی واضح نص کو چھوڑ کر اس من گھڑت روایت پر اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معافی ملی، لہٰذا انبیاء، اولیاء اور نیک لوگوں کے وسیلے ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایک تو یہ روایت ہی من گھڑت ہے، اس کے ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم ہی نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے والد سے جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ قرآن مجید کی ان آیات کے صحیح خلاف ہے، مخالف اس لیے ہے۔ تیسرے یہ کہ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو یہ کہہ کر مایوس کر دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ خود سوچیں، کسی سائل کو اگر ایسا جواب دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ چوتھی یہ کہ حدیث قرآن و حدیث کے احکام کے واضح خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص سے عیاں ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی، ولی، بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا کا یہی طریقہ رہا ہے کہ بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، جیسے کہ ان دعاؤں سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سورۃ اعراف آیت نمبر 126 میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاغْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔
چنانچہ تو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 25۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ شعراء میں اس طرح دعا کی ہے، آیت نمبر 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب ہی بے حد مہربان ہے جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی حکم دیا گیا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ جلیل القدر تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد